الرحمن الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ عزیز طلباء کرام و طالبات، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہم شرح میت عامل جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور اس کے اندر ہم تراکیب کو سمجھ رہے تھے، اور اس کے اندر جو پہلی نوع ہے اس کے اندر ہم حروف جارہ کو جو ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ حروف جارہ میں سے ہم نے با کو مکمل کر لیا تھا کہ با کے کتنے معنی ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ترکیب بھی ہم نے سمجھی اور اس کے معانی بھی سمجھے۔ آج ہم دوسرا حرف جار جو ہے وہ لام، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ جو لام ہے وہ بھی ایک حرف جار ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے۔ باقی حروف جارہ کی جو تفصیل ہے وہ میں آپ کو نحمیر کے اندر کرا چکا ہوں، پیچھے شرح میں تعمیل میں بھی کافی ڈیٹیل سے بہت ساری باتوں پہ ڈسکس ہو چکی ہے۔ جو لوگ پہلی بار یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں وہ پہلے نحمیر مکمل کریں جو ہمارے طریقے سے پڑھائی گئی ہے اور اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اور جو پہلی بار یہ سبق دے رہے ہیں وہ پچھلے سبق مکمل ترتیب سے دیکھیں تو انشاءاللہ ان کو یہ سبق بالکل آسانی سے سمجھ آئے گا، کیونکہ ہمارا ہر جو آنے والا سبق ہے وہ پچھلے سے متصل ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ پہلی بار ہی درمیان سے شروع کریں گے تو آپ کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بہت مشکل چیز ہے، حالانکہ وہ مشکل نہیں ہے، صرف وجہ جو ہے وہ ترتیب نہ پائی جانے کی وجہ سے ہے۔ لام جو ہے حرف جار ہے، اب اس کے کون کون سے معنی ہوتے ہیں، یعنی لام کن کن مطلب کے لیے، کن کن معنی کے لیے حروف جارہ استعمال کیا جاتا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے سب سے پہلے کہ واللام للاختصاصی، لام اختصاص کے لیے آتا ہے، یعنی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے لیے جب خاص کرنا ہوتا ہے، یعنی آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے، مثلا یہ کتاب ہے، آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے، جنید کی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ کتاب کس کی ہے جی، مدرسے کی ہے، یعنی یہ مدرسے کی طرف، مدرسے کی وقف کردہ ہے، یعنی مدرسے کی یہ کتاب ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے۔ یہ گھوڑا کس کا ہے، یہ کار کس کی ہے، یہ گاڑی کس کی ہے، یہ گھر کس کا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ فلاں کا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو آپ کسی دوسری چیز کے ساتھ خاص کر رہے ہیں۔ تو لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے اور کبھی کبھی استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، وہ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، استحقاق یعنی کسی کا کسی چیز کا حقدار ہونا، یعنی آپ بعض اوقات کسی چیز کے حقدار ہوتے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ جی زید اس قلم کا حقدار ہے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے کہ یہ اعلان ہوا ہو کہ جو بھی کلاس میں فرسٹ آئے گا اس کو یہ قلم دیا جائے گا، تو اب کہا جائے گا کہ زید کیونکہ فرسٹ آیا ہے تو اس لیے وہ اس قلم کا حقدار ہے، تو استحقاق کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی اختصاص پہ بحث ہو رہی ہے تو بات ایک ہی ہو جائے گی، دونوں کو سمجھ لینا ہے تاکہ ذہن کے اندر آ جائے۔ اچھا، دوسرا ولزیادتی، جس طرح میں نے با کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ با بھی زیادہ ہوتی ہے، کیا مطلب، اس وقت اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ترکیب کے اندر تو استعمال ہو رہی ہوتی لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایسے ہی لام جو ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس وقت اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، معنی نہیں ہوگا، تو یہ بھی اس کا دوسرا استعمال ہے۔ تیسرا ہے للتعلیلی، وجہ بتانے کے لیے آتی ہے، جس طرح با کے بارے میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ وہ تعلیل کے لیے آتا ہے، اگر آپ نے با والا لیکچر آپ کے ذہن میں ہے تو اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، تو ایسے ہی لام بھی تعلیل کے لیے، علت، وجہ بتانے کے لیے، سبب بتانے کے لیے آتا ہے۔ للقسمی، جس طرح با کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ قسم کے لیے بھی لام آتا ہے، یعنی اللہ کی قسم، کسی بھی آپ اعتبار سے قسم اٹھاتے ہیں تو لام بعض اوقات قسم کا معنی ہے، اور یہ زیادہ تر جب آپ اللہ کے نام کے اوپر لام لگا ہوتا ہے تو اس وقت یہ قسم کا معنی دے رہا ہوتا ہے۔ اچھا، للمعاقبتی، بعض اوقات لام جو ہے وہ انجام بتانے کے لیے بھی آتا ہے، معاقبت کا مطلب انجام ہے، یعنی رزلٹ، کسی چیز کا جو رزلٹ کیا نکلنا ہے، نتیجہ کیا نکلنا ہے، انجام کیا ہونا ہے، اس کو بتانے کے لیے بھی لام آتا ہے۔ تو ابھی میں نے اس کے مطالب آپ کے سامنے، یعنی ان کے معانی بتا دیے ہیں۔ یہ کتاب کے اندر تھوڑا ترتیب جو ہے وہ درمیان میں مثالیں بھی دی گئی ہیں، یعنی جب پہلے لفظ لکھا گیا کتاب پہ، اگر آپ دیکھیں تو شرح میں تعمیل اگر آپ کے پاس موجود ہے تو، نہیں تو PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ہماری ویب سائٹ پر بھی www.nizammustafa.com پر بھی موجود ہوگی، یا انٹرنیٹ سے کہیں بھی، یا آپ کے پاس جو کتاب کی شکل میں موجود ہے تو آپ اس پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ واللام للاختصاصی،
آگے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے نحو الجلو للفرسی، یہ آگے مثال دی گئی ہے، میں نے ان کو درمیان سے فی الحال نکال دیا ہے، مثالوں کو میں نے جس طرح الباؤ کے اندر علیحدہ بیان کیا تھا یہاں بھی علیحدہ بیان کروں گا۔ وللزیادتی نحو ردیف لکم، اے ردیف کم، میں عبارت بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ وللتعلیلی نحو جئتک لاکرامک، وللقسمی نحو للہ لا یؤخر الاجل، وللمعاقبتی نحو لازم الشر للشقاوتی۔ تو اب آپ ان تمام جو میں نے ان میں سے جو لام کے معانی تھے ان کو نکال کے یہاں رکھ دیا ہے، واللام للاختصاصی وللزیادتی وللتعلیلی وللقسمی وللمعاقبتی۔ اب میں یہاں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر آپ نے الباؤ حروف جارہ جو میں نے سمجھائے تھے اس کی ترکیب اگر آپ کے ذہن میں ہے جو سٹارٹ میں نے لی تھی، میں نے کیا کیا تھا کہ الباؤ کے آگے جتنے معانی تھے ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیا تھا اور پھر ایک ہی ترکیب کی تھی، اور پھر دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ سب کے ساتھ جو حروف جارہ ہے البا اس کو محذوف بھی نکال سکتے ہو۔ تو اسی طریقے سے سیم بالکل وہی طریقہ کار یہاں پر بھی ہے کہ اللام جو ہے اس کو آپ کیا بنائیں گے، الف اللام، باقی ترکیب آپ نے ڈیٹیل سے وہی کرنی ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس کی تفصیل کرنی ہے کہ یہ اسم ہے، اسم متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، اور یہ یہاں پہ مرفوع ہے یعنی اس پہ رفع ہے، کیوں کہ یہ کیا بن رہا ہے یہاں پہ یہ وہاں یہاں واو کہیں گے مستانفہ، یعنی اس واو سے کلام شروع ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو واو مستانفہ کہہ کے غیر عاملہ یعنی یہ کوئی عمل نہیں کرتا، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللام جو ہے وہ اس کی میں نے تفصیل بتا دی ہے، تفصیل بنا کے آپ نے تفصیل کرنی ہے، میں نہ بھی کروں آپ نے کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو طریقہ سمجھا چکا ہوں، آپ نے محنت کرنی ہے، آپ کیونکہ جو چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے میں اس کو ریپیٹ کرنے سے گریز کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے آگے کی طرف بھی بڑھ کے مزید چیزوں کو سمجھ سکیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ شارٹ کٹ نہیں مارنے، آپ شارٹ ماریں گے تو آپ کا بھی جو کام ہے وہ شارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی شارٹ ماریں گے تو آپ کا دماغ بھی شارٹ ہو جائے گا، اس لیے آپ آگے پھر آپ کو مشکلات پیدا ہوں گی بڑی کتابوں کے اندر۔ تو آگے ہے لام حرف جار ہے جو ابھی یہ آپ نے ذکر کیا ہے، باقی تفصیل آپ نے وہی کرنی ہے، اب با کی جگہ لام آ گیا ہے، پہلے با تھا تو اب لام ہے، باقی تقریباً باتیں وہی ہیں۔ اختصاص جو ہے اختص یختص اختصاصا، یہ مصدر ہے لیکن یہاں پر اس کو ہم کیا کہیں گے، مفرد منصرف صحیح کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ یہاں پہ آپ اس کو مجرور بنائیں گے، اور یہ جار مجرور مل کے معطوف علیہ، میں پہلی ترکیب وہ کر رہا ہوں جو آپ کو بتایا تھا کہ اکٹھی ترکیب یعنی لام کے سارے معنی اکٹھے کر دیے ہیں، وہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے، غیر عاملہ، لام حرف جار ہے، الزیادتی بھی اسی طریقے سے مجرور، یعنی اس کی تفصیل آپ نے کرنی ہے، یہ بھی مصدر ہے، ٹھیک ہے، باقی اسم متمکن مفرد منصرف صحیح یہاں پہ مجرور، اور یہ بن جائے گا یعنی یہاں پہ ہم کہیں گے معطوف اول، ٹھیک ہے، یا عطف اول، ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلا معطوف ہے، پھر وہ حرف عطف، لام جار ہے، اور التعلیل بھی اسی طرح، اللہ لا یعلل تعلیلا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ثلاثی مزید فی باب، یہ مصدر ہے باب تفعیل، ٹھیک ہے، اور لیکن یہاں پر اس کو بھی مفرد منصرف صحیح لیں گے یعنی نحو کے اعتبار سے، کیونکہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ اسم ہے تو اسم متمکن ہے یا غیر متمکن ہے، اور اسم متمکن ہے تو 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو یہ چیزوں کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کو پھر آپ بنا دیں گے معطوف ثانی، ٹھیک ہے، پھر وہ حرف عطف ہے، اور لام حرف جار ہے، اور قسم پھر مجرور ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، اور جار مجرور مل کے یہ معطوف ثالث، ٹھیک ہے، تیسرا معطوف، وہ حرف عطف ہے، ٹھیک ہے جی، اور لام حرف جار ہے، المعاقبتی، عاقبہ یعاقب معاقبتاً، قابل یقابل باب مفعلہ کا یہ بھی مصدر ہے، لیکن یہاں پر آپ نے کیونکہ ایک تو ہے نا صرفی بحث اور ایک ہے نحوی بحث، آپ نے صرفی کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ صرفی لحاظ سے یہ لفظ کیا ہے، پھر کیونکہ آپ یہاں پہ نحو کے اعتبار سے کیونکہ آپ نے اس کو اعراب دینا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صرف سیگا نہیں سمجھنا، سیگے کے اعتبار سے تو اس کا مطلب سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، سیگا اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، بیٹھ سواتین، سیگے کا مطلب کیا ہے اور سیگے کا معنی معلوم کرنے کے لیے آپ کو سیگا سمجھنا ضروری ہے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے،
تبھی آپ منجد میں جا کے اس کو مطلب سمجھ سکتے ہیں، جب آپ اس کو صرفی اعتبار سے سمجھیں گے۔ لیکن آپ نے اس کو زبر دینی ہے، زیر دینی ہے، پیش دینی ہے، رفع، نصب، جر، کون سا اعراب دینا ہے، فتح، ضمہ، کسرہ کیا دینا ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے آپ کو نحوی اعتبار سے مد نظر رکھنا۔ اس لیے دونوں چیزوں کو، اس لیے میں نے آپ کو یاد ہوگا پہلے صرف چلائی ہے، کیونکہ لفظ بنے گا تو تب آپ اس کے اوپر اعراب لگائیں گے۔ صرف کی 3 کتابیں پڑھانے کے بعد میں نے نحو شروع کرائی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے یہاں صرفی لحاظ سے بھی دیکھنا ہے، میں صرفی لحاظ سے بھی آپ کو رہنمائی کر رہا ہوتا ہوں، لیکن آپ نے ساتھ اعراب سمجھنے کے لیے اس کو نحوی اعتبار سے دیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو میں نے یہ بتایا کہ اختصاص صرفی اعتبار سے آپ دیکھیں تو یہ مصدر ہے، اور کون سا مصدر ہے؟ باب افتعال ہے، اختصا، اور یہ 7 اقسام میں کیا ہے؟ مضاف ثلاثی ہے، خصا، ٹھیک ہے جی، خا صاد صاد، تو اور اسی طریقے سے زیادت بھی مصدر ہے، تعلیل بھی مصدر ہے، قسم بھی مصدر، معاقبت بھی مصدر ہے صرفی اعتبار سے۔ لیکن نحوی اعتبار سے یہ سارے کے سارے جو بن رہے ہیں یہاں پر اسم متمکن، مفرد، منصرف، صحیح جو ہے وہ، اور مجرور بن رہے ہیں سارے کے سارے، اور لفظاً بن رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر جر جو ہے ان کے اوپر لفظی طور پہ آ رہی ہے، ہمارے سامنے آ رہی ہے، کیونکہ مفرد، منصرف، صحیح کے اوپر حروف جارہ آ جائیں تو اس کو لفظاً جر دیتے ہیں، یعنی اس کے اوپر تقدیراً اعراب نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آپ کو میں نحو میں تفصیل سے سمجھا چکا ہوں۔ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ معطوف علیہ اپنے سارے معطوفات سے مل کے، ٹھیک ہے جی، مبتدا کی کیا بن جائے گا؟ آپ خبر بنانے سے پہلے بلکہ آپ کیا کریں گے؟ اس کو متعلق کریں گے ثابتہ تن کے، ثابتہ تن، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف جارہ ہیں وہ مؤنث کے معنی میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مذکر بھی لے سکتے ہو، مؤنث زیادہ مؤنث کے معنی میں لیتے ہیں، جس طرح میں نے الباء میں بتایا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کے لیے مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث، یہ اس وجہ سے میں نے اب ثابتۃ نکالا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ثابتۃ اسم فاعل ہے، افعال عامہ ہے، اس کے بارے میں میں تفصیل سے بحث کر چکا ہوں نحویر کے اندر کہ یہ کیوں نکالتے ہیں، یعنی جار مجرور کے لیے پیچھے جب بھی جار مجرور ہوگا تو اس کے پیچھے آپ کو متعلق نکالنا ہوتا ہے۔ تو ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہے یا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے متعلقات سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا کی، اب مبتدا کی خبر بنے گا، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بالکل آپ کے سامنے جواب واضح ہو چکا ہے کہ اللامو کیوں پڑھا ہے، کیونکہ جی مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا تھا کہ الباء حرف ہے، حرف تو مبتدا نہیں بنتا، ٹھیک ہے، حرف تو، کیونکہ مبتدا ہمیشہ اسم ہوتا ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ ایک سوال بھی ہے، آپ سے کوئی کر سکتا ہے، شرح میں تعامل کے اندر بھی یہ اعتراضات ہوتے ہیں، تو اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں کہ جی الباء کو آپ نے مبتدا بنایا، یہاں پہ بھی میں نے سوال اٹھایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، تو میں یہاں پر بھی وہی اٹھا رہا ہوں کہ کوئی کہہ سکتا ہے، اگلے حروف جارہ پہ بھی یہی سوال پیدا ہوگا، جو بھی حروف جارہ آپ حل کریں گے تو اللام تو حرف ہے، حرف کے اوپر جو ہے پہلے تو آپ نے بتایا تھا کہ الف لام جو ہے یہ علامت ہے اسم کی، ایک تو اسم پہ آتا ہے اور یہ آپ نے حرف کو دے رکھا ہے اللام، الف لام، تو آپ نے علامات پڑھی تھی نا نحویر کے اندر۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہو کہ اس کو مبتدا بنا رہے ہو، مبتدا تو اسم بنتا ہے، یہ تو حرف ہے، تو اب یہاں اس کا جواب ہم کیا دیتے ہیں جو پیچھے میں نے جواب دیا تھا کہ یہاں پر یہ بطور حرف استعمال نہیں ہو رہا، یعنی یہاں اس کا معنی نہیں لے رہے کہ لام یہاں کسی معنی کے لیے، بلکہ یہاں پہ بطور لفظ آ رہا ہے، یعنی لفظ لام، اس کو ہم کہتے ہیں باتاویل ھذا اللفظ، یعنی یہ باتاویل ھذا لفظ ہے، یا اس کو ہم کہیں گے مراد اللفظ، کیا کہیں گے؟ مراد اللفظ، یہ دونوں لفظ بول سکتے ہیں، مراد اللفظ یا باتاویل ھذا اللفظ، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ مبتدا، یعنی یہاں پہ اس کو بطور لفظ لے رہے ہیں، جب بھی کسی آپ چاہے اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، آپ اس کو جب بطور لفظ لیتے ہیں، یعنی اس کو لفظ کی تعویل میں نے اس کی بڑی ڈیٹیل سے باکس والی مثال دے کے سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، اس کی تعویل میں لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر احکامات جو ہیں وہ لفظ والے ہوتے ہیں۔ تو اب لفظ کے اعتبار سے جب اس کو لفظ لیں گے، یعنی حرف طور پہ نہیں لے رہے بلکہ لفظ کے طور پہ لے، اور لفظ یہاں پہ اسم، ٹھیک ہے جی، لفظ جو ہے وہ اسم کے طور پہ لے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کے اوپر الف لام بھی آ سکتا ہے اور اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو جس طرح یہاں پہ یہ لام حرف جار لگا پڑا ہے، للتعلیل، للزیادت، للاختصاص، ان کے اوپر جو لام آ رہا ہے یہ بطور حرف آ رہا ہے، اب یہ حرف جار کے طور پہ آ رہا ہے، اس وجہ سے یہاں اس کو آپ مبتدا نہیں بنا سکتے، یہاں اس کے اوپر الف لام آپ داخل نہیں کر سکتے، یہاں کوئی اسم کی علامت نہیں لگا سکتے۔
یہ ذہن میں آپ نے رکھنا ہے. یہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو بار بار سن لیں، اور نہ سمجھ آئے تو واٹس اپ نمبر شو رہا ہوتا ہے، آپ اس پہ بھی سوال کر کے پھر اس کو سمجھ سکتے ہیں. مزید بھی اس کے اوپر وضاحت دی جا سکتی ہے. امید ہے آپ کو وضاحت تو میں نے کر دی ہے، سمجھ آ جانا چاہیے، پیچھے بھی میں نے کی تھی. اچھا، اب لام زیر لی کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لام حرف جار ہے اس کے نیچے جاری آتی ہے. ہاں، ایک مقام ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ وضاحت میں آپ کو کر دوں کہ ایک مقام جو ہوتا ہے کہ جب آپ ضمیروں کے اوپر، یعنی ضمیر مجرور متصل جو ہوتی ہے اس کے اوپر لام لگاتے ہیں حرف جار لہو، تو اس وقت اس کو منصوب پڑھتے ہیں. یہ آپ نے مراح الارواح کے اندر یہ بات پڑھی ہوگی یا پڑھنی ہے. لہو لہما لہم، لہا لہما لہن، لکا لکما لکم، لکی لکما لکنہ، لی لنا، یعنی آخری ضمیروں میں یہ لی ہو جائے گا اور پھر لانا ہو جائے گا. یعنی ایک واحد متکلم کی ضمیر میں لی ہوگا، باقی سب کے اندر جب ضمیر کے ساتھ حروف جارہ لام کو لگاؤ گے تو اس وقت یہ منصوب ہوگا، مجرور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے اس کو ہم آگے جو ہے وہ قافیے کے اندر یا ہدایت الناف کے اندر یا مراح الارواح کے اندر بھی پڑھیں گے. اب اس پہ میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب اسم ظاہر پر لگتا ہے تو لام زیر لی ہوگا. لزیدن، لکتابن، لقلمن، کوئی بھی مطلب ہے اسم ظاہر، ضمیر نہیں ہے تو لام زیر. تو یہ ضمیر جب میں نے پڑھائی تھی آپ کو نامیر کے اندر تو وہاں پر ضمیر مجرور متصل کی پہچان میں نے یہ مثال بھی دی تھی. ٹھیک ہے، ضمیر مجرور متصل کے پیچھے یا مضاف ہوتا ہے، اور یعنی یہ مضاف الیہ ضمیر بن رہی ہوتی ہے، یا حروف جارہ ہوتا ہے. تو حروف جارہ میں سے اگر لام آ جائے تو لام وہاں پہ ہم اس کو مفتوح پڑھتے ہیں، یعنی فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی لکھا ہے لہو لہما. ٹھیک ہے جی، یعنی لام کے اوپر زیر نہیں پڑھتے، لیہو نہیں پڑھتے، لیہما نہیں پڑھتے، لیہم نہیں پڑھتے، لام زبر لا پڑھتے ہیں. لیکن جب دیگر جگہوں پہ جس طرح ابھی ہم یہاں پڑھ رہے ہیں تو لام زیر لی پڑھیں گے، للاختصاصی، للزیادتی، للتعلیلی، للقسمی، للمعاقبتی، اس طریقے سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ اختصاصی، زیادتی، تعلیلی، قسمی، معاقبتی، ان کے نیچے زیر کیوں آئی ہے، جر کیوں آئی ہے؟ یعنی اب اس کا سوال ہو سکتا ہے تو اس کا جواب آسان سا ہے کہ ان کے اوپر لام حرف جار لگا پڑا ہے، اور لام حرف جار جو ہے جب مفرد منصرف صحیح پہ لگتا ہے تو اس کی حالت جری ہو جاتی ہے، اور حالت جری اس کی جو ہے وہ جر لفظی کے ساتھ آتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو جر دی ہے. اب ہم ان کی مثالوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی آسان ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم پہلے ان کی تفصیل کر چکے ہیں وہی تفصیل یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہوگی. ٹھیک ہے جی، اب تفصیل دیکھیں آپ کہ جو لام جب اختصاص کے لیے آتا ہے اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے. آپ نے اسی ایک مثال پر اکتفا نہیں کرنا، آپ نے اور بھی مثالیں نکالنی ہیں اور نکال کے مشق کے طور پہ دینی ہے تاکہ آپ کی پریکٹس ہو، آپ کو اجرا آئے، آپ کو عملی طور پہ ہے. زیادہ تر طلباء یہ کیا کرتے ہیں، کیوں وہ عبارت نہیں پڑھ سکتے؟ اس کی مسئلہ یہ ہوتا ہے ایک تو بنیادی طور پہ انہوں نے جو قانون ہے وہ صحیح طور پہ سمجھے نہیں ہوتے. لیکن الحمدللہ آپ کو میں نے جب نحمیر کرائی ہے تو اس میں نے 20 مثالیں دے کے ایک چیز کو سمجھایا ہے، یعنی 20 مثالیں دی ہیں، آپ کو پریکٹس کرائی ہے، اجرا کرایا ہے، استعمال کرایا ہے کہ وہ قانون کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے اس کو استعمال کروایا ہے. تو اب امید ہے آپ کو اس کے بعد تو کوئی مشکل پیش آنی نہیں چاہیے. لیکن جو کئی طالب علم ایک تو قانون نہیں صحیح پڑھتے، اس کا اجرا نہیں کرتے، دوسری بات یہ کہ جب شرح میں تعامل ہے اس کو رٹتے ہیں، بس اس کو سمجھتے نہیں، بس وہ جو عبارت ہے نا اسی عبارت پہ ہی فوکس کرتے ہیں کہ یہاں کیا کرنا ہے. اس کا مقصد شرح متعامل کے اندر تراکیب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دیگر کتابوں میں بھی ترکیب کرنا آ جائے، اور وہ تب ہوگا کہ جب آپ اس جیسی عبارتیں دیگر جگہوں سے نکال کے حل کریں گے. اگر آپ سے نہیں نکل پا رہی تو آپ استاذوں سے رابطہ کر کے آپ مشق لیں، آپ کہیں کہ ہمیں اس کے متعلقہ جو ہے مشق دیں، ہمیں اس کے مطابق کوشش تو پہلے کریں، خود نکالیں. جو خود نکالیں گے تو وہ کبھی بھی آپ غلط نہیں کر پائیں گے، وہ بھولیں گے نہیں، وہ آپ کے اندر اور زیادہ مضبوطی پیدا ہو جائے گی. لیکن جب اگر نہیں بھی چلو آپ کو مل پا رہی کوئی مشکل ترین معاملہ ہے تو پھر استاذوں سے لیں، اس کو حل کریں، تو انشاءاللہ آپ کے اندر بہتر سے بہترین صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اب جو ہے اس کی مشق کے اندر جو اس کی مثال دی گئی ہے وہ دی گئی ہے کہ الجلو للفرسی. ٹھیک ہے، میں اس کی مثال اور بھی دے سکتا ہوں کہ المال لزیدن، الکتاب لزیدن، میں نے بہت ساری دی ہیں. القلم للمدرسہ تھی، یہ قلم مدرسے کا ہے. کوئی بھی دے سکتے ہیں کہ کوئی چیز ایک چیز دوسری چیز کی. ہم نے کہا کہ یہ جو جھول ہے یہ گھوڑے کے لیے خاص ہے، یعنی جھول جو ہوتی ہے گھوڑے کے اوپر لگائی جاتی ہے
تو اب اس کو آپ ترکیب وہی کریں گے، یہاں پہ نحو لکھا ہے، اس کے بارے میں مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بار بار پیچھے بتا چکا ہوں کہ اس کے پیچھے آپ مثال ہو مبتدا محذوف نکالیں گے اور نحو کو مضاف بنائیں گے اور اس کو سارے کو باطویل حاصل لفظ کر کے مضاف الیہ بنا لیں گے اور یہ مضاف الیہ مل کے مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ اور اس کی علیحدہ ترکیب جو ہوگی ترجمہ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پہلے کہ الجلو مبتدا ہے، لام جار ہے، فارسی مجرور ہے، جار مجرور مل کے متعلق کریں گے ثابتۃ کے، ٹھیک ہے۔ بار بار یہ ترکیبیں ہو چکی ہیں، اس لیے میں ان کو تھوڑا سا جلدی کر رہا ہوں، ان کو لکھنے کی میں ضرورت پیش نہیں آ رہی کیونکہ یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ تو اب صرف جو ہے وہ لفظ چینج ہے، معانی چینج ہیں، مطالب چینج ہیں، باقی طریقہ کار ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ اس میں فاعل اس کے اندر ہے یا ضمیر اور یہ اپنا الجلو ثابتن، ٹھیک ہے جی، ثابتۃ نہیں ثابتن کریں گے، ٹھیک ہے، مذکر کے طور پہ۔ تو اب جو ہے وہ ہوا ضمیر ہوگی، جب مذکر نکالیں گے تو ہوا ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے ثابتن، کائن، حاصل یہ سارے نکال سکتے ہیں، افعال عامہ میں نے آپ کو بتایا ہوئے ہیں۔ تو یہ شبہ جملہ اسمی ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو اس کی اور بھی بہت ساری آپ تو یعنی ایک چیز دوسری چیز کے لیے خاص ہو رہی ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے اور وہ میں پہلے دے چکا ہوں۔ اب اس کے بعد ایک ہمارے پاس مثال ہے رادیفہ لکم، ابھی وہ آ گیا نا لفظ لام ضمیر کو میں نے کہا تھا نا جب ضمیر کے اوپر آئے گا تو لیکم نہیں پڑھیں گے، لکم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو یہاں کتاب کے اندر بھی وہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہے رادیفہ لکم، اور آگے لکھا ہوا یہ سورۃ النمل کی آیت ہے، سورۃ النمل کی آیت نمبر 72 ہے، اس کے اندر آگے لکھا ہوا ہے اے رادیفہ کم، اے رادیفہ کم۔ تو اس کے اندر دیکھیں آپ دونوں چیزیں یعنی اے کے ذریعے سے اسی بات کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ یہاں پہ جو لام ہے وہ زیادہ ہے، یعنی یہاں اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب اس کو رادیفہ کم کہو یا رادیفہ لکم کہو، بات ایک جیسی ہے۔ یہ میں آپ کو حروف زیادہ جو جب با کے اندر زیادہ کے اندر پڑھایا تھا تو وہاں ڈیٹیل سے یہ سمجھایا ہے کہ زیادہ کو کس طریقے سے ترکیب کرتے ہیں، یعنی اس کو ترکیب کے اندر جار مجرور نہیں بناتے بلکہ حروف جارہ زیادہ کہہ کے جو بھی آگے وہ چیز بن رہی ہوتی ہے وہ بناتے ہیں۔ میں مثال ابھی دیکھو یہاں رادیفہ فعل ماضی معلوم ہے، ٹھیک ہے جی، صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور باب سامیہ ہے، ثلاثی مجرد ہے اور صحیح ہے۔ تو اب اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے اور لام حرف جار ہے، زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو زیادہ کہہ کے چھوڑ دیں گے اور کم ضمیر مجرور متصل یہاں پہ جو ہے وہ محلن منصوب ہے اور یہ کیا بن رہی ہے، مفعول بہ بن رہی ہے، یعنی اس کو میں اپنے جار مجرور کی ترکیب نہیں کر رہا کیونکہ جو زیادہ ہوگا اس میں جار مجرور کی ترکیب نہیں کرنی بلکہ جو بن رہا ہے اس کو وہ بناؤ، فعل فاعل مفعول بہ بنا کے آپ کہیں گے مفسر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر، کیونکہ اے حرف تفسیر لگا پڑا ہے، اس کے بارے میں میں پیچھے بتا چکا ہوں، یہ غیر عاملہ ہوتا ہے۔ اب رادیفہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ بلکہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر کی تفسیر، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ وہی بات جو پیچھے ہوئی ہے اسی کی تفسیر آ رہی ہے، اور اس کو یوں بھی ترکیب کرتے ہیں زیادہ تر کہ جو پیچھے والی نحو والی ہے، نحو مضاف رادیفہ لکم، ٹھیک ہے جی، یہ پورا جملہ جو ہے وہ باطویل ھذا لفظ ایک لفظ کی تعویل میں لے کے آپ جو ہے اس کو مبدل منہ بنا لو، اے جو ہے وہ حرف تفسیر ہے یا حرف حطف کر لو، ٹھیک ہے جی، اور رادیفہ کم یہ پورا جملہ بدلے کل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا مبین عطف بیان کر لو، یعنی مطلب دونوں کا مطلب ایک ہے، رادیفہ لکم سے مراد بھی وہی ہے، رادیفہ کم سے مراد بھی وہی ہے، اور یہ مل کے دونوں نحو مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے مثال و مبتدا محذوف کی خبر، یہ جو ترکیب آپ اکٹھی کرتے ہیں، بار بار یہ بتا چکا ہوں، کئی بار بتا چکا ہوں، اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اور علیحدہ ترکیب بھی میں نے کر کے بتا دی ہے کہ جو نحو سے ہٹ کے آپ ترکیب کرتے ہیں علیحدہ طور پہ تو وہ بھی اس طریقے سے ترکیب ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ تمہارے پیچھے ہے، رادیفہ کم یعنی وہ تمہارے پیچھے ہے۔ اچھا آگے ہے تعلیل، علت، وجہ بتانے کے لیے بھی آتا ہے لام، جیسے اس کی مثال دی گئی ہے جئتک لإکرامک، اس کی ترکیب کیا ہوگی، اب کتاب پہ دیکھ لیں، اس کو میں لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو آپ دیکھ لیں کتاب پہ، جئتک لإکرامک، جئتو فعل تو ضمیر فاعل، ٹھیک ہے، جئتو آپ کو پتہ ہے جاء کا لفظ ہے، جاء جاء جاؤ جاءت جاءتا جئنا جئتا جئتما جئتم جئتی جئتما جئتنا جئتو جئنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ جو الف ہے وہ حذف ہو چکا ہے،
ٹھیک ہے، اس کی بدلے میں یہاں پہ جو ہے وہ چھٹے سیغے کے بعد زیر آ جاتی ہے. یہ قانون ہے جو آپ کو میں پڑھا چکا ہوں. آپ قوانین صرف کے دیکھیں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، ان صرف بطرال کے اور علم الصیغہ کے، وہاں یہ قانون میں پڑھا چکا ہوں. تو جو خفنا والا قانون ہے اور قلنا والا قانون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ قانون کے اندر میں یہ بات پڑھا چکا ہوں. تو اب وہاں پہ اس کو اگر نہیں سمجھ آئے تو دیکھ لو کہ یہ جے نہ کیسے ہو گیا یا جے تو کیسے ہو تھا، جا آ تو جے تو کیسے ہو گیا. تو وہاں پہ ڈیٹیل سے یہ بات ہو چکی ہے. اچھا، اب جو ہے وہ جے تو یہ محموز اللام بھی ہے اور اجوف یئی بھی ہے. تو اس طریقے اس دونوں اس کو ہم کہتے ہیں مرکبات. تو اب جے تو فعل تو ضمیر فاعل، یہ اس کی صرفی بحث میں نے کی ہے. اب نحوی دیکھیں، جے تو فعل تو ضمیر فاعل اور کا ضمیر مفعول بہ، میں آیا تیرے پاس. اچھا، کیوں آیا؟ وجہ بتا رہا ہے. لام لی لام حرف جار ہے. اکرام مصدر مضاف ہے، ٹھیک ہے، اکرم یکرم اکرامن، اس اکرام مصدر ہے، مضاف ہے آپ، اور کا ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ مجرور ہے. اور یہ لیکرام کا ضمیر مبنی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کا اعراب تو تبدیل نہیں ہونا، محلہ نہیں مجرور ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے. لیکن یہاں پر یہ ہم کہیں گے مجرور لفظاً، مجرور محلاً، اور معنن جو ہے وہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے. میں نے آپ کو مصدر کی ترکیب میں یہ بار بار بتایا تھا کہ مصدر کا جو فاعل ہوتا ہے وہ اس کا مضاف الیہ بنتا ہے زیادہ تر. تو لفظی طور پہ تو وہ مجرور ہوتا ہے، معنوی طور پہ وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں کیونکہ یہ لفظی طور پہ بھی کیونکہ ضمیر ہے تو لفظی طور پہ بھی مجرور نہیں ہے بلکہ محلاً مجرور ہے، ٹھیک ہے، اور معنن مرفوع ہے. کیونکہ جو مبنی ہوتا ہے نا اس کا اعراب ہم کہتے ہیں محلاً، اور جو مورب ہوگا اس کا اعراب دو طریقے سے ہوتا ہے، لفظاً ہوتا ہے یا تقدیراً ہوتا ہے. تو اس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. تو اب جار جو مضاف مضاف الیہ مل کے جار کا مجرور، جار اور مجرور مل کے جے تو فعل کے متعلق ہو گیا. جے تو فعل تو ضمیر فاعل اور کاف ضمیر مفعول بہ اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. اور اس طریقے سے آپ اس کو بنا لیں گے اور پھر نحو والی ترکیب اسی طریقے سے کریں گے. نحو مضاف جے تو کل اکرام کا بتاویل ھذا لفظ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے مثال مبتدا محذوف کی خبر، مبتدا محذوف اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی. وللقسمی، اور قسم کے لیے. اور قسم، اب آپ کو پتہ ہے قسم کسی بات کو پختہ کرنا ہو تو قسم اٹھاتے ہیں اللہ کے نام کی، تو اس کے لیے میں نے کہا تھا با بھی استعمال ہوتا ہے، اس طریقے سے لام بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی مثال جیسے دی گئی ہے للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم، میں نے پہلے بھی اجلا پڑھا ہے، اجلو للہ لا یؤخر الاجل، اللہ کی قسم جو موت ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، یعنی موت پیچھے نہیں ہوگی، یعنی جو اس کا وقت مقرر ہے وہ اسی پہ آئے گی. اس کو یہاں پہ فاعل بنانا ہے. لام حرف جار ہے، اللہ مجرور ہے، اس میں جلالت جو ہے وہ یہاں پہ مجرور ہوگا. جار مجرور مل کے آپ متعلق کس کے کریں گے؟ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ جو قسم ہوتی ہے جب آپ قسم کے طور پہ کسی حروف جارہ کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں جو لفظ ہے وہ اقسمو، وہ لفظ اقسمو آپ نے محذوف نکالنا ہے، ٹھیک ہے. اقسم یقسمو یہ باب افعال ہے اور یہ وحد متکلم ہے فعل مضارع کا، آپ اس کو فعل ماضی نہ سمجھ لینا، ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع ہے اور فعل مضارع کا وحد متکلم کا صیغہ ہے. اقسمو اکرمو، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آنا ضمیر اس کا فاعل، آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی وحد متکلم مضارع کا ہوگا اس کے اندر آنا ضمیر ہمیشہ فاعل ہوگی، چھپی ہوئی ہوگی. یہ بات آپ کو کلیئر کٹ ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا، اقسمو فعل آنا ضمیر فاعل، یہ مل کے جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر قسم. اب جو بھی قسم ہوتی ہے اس کا ایک جواب قسم ہوتا ہے، یعنی آپ کس بات کی قسم کھا رہے ہیں. لا یؤخرو، آپ کو پتہ ہے اخر یؤخرو باب تفعیل ہے اور لا اوپر لگ گیا ہے تو یہ فعل نفی ہو گیا، اور یہ باب تفعیل ہے اور فعل نفی ہے، اور فعل نفی معلوم ہے، مجہول نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اس کا جو آگے فاعل ہے الاجل و اسم متمکن جو ہے مفرد منصرف صحیح، اس کا فاعل بن رہا ہے. اور یہ فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم کا جواب قسم، ٹھیک ہے. قسم اور جواب قسم مل کے جملہ قسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ قسم کے معنی میں آیا ہے، لام سمجھانا یہ ہے. ترکیب بھی میں نے آپ کو بتا دیا، للہ اللہ کی قسم موت آگے پیچھے نہیں ہوگی. تو نحو مضاف ہے، اگر اس طریقے سے ترکیب کریں گے تو پھر کہیں گے للہ لا یؤخر الاجل، یہ سارا باتاویل ھذا لفظ ایک لفظ کی تعویل میں لے کے یہ مضاف نحو مضاف کا مضاف الیہ، کیونکہ جملہ ویسے مضاف الیہ نہیں بنتا، اس کو پہلے لفظ کی تعویل میں لینا پڑے گا تو مضاف الیہ ہوگا. یہ میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں. آخری جو ہمارے پاس اس کا معنی ہے وہ معاقبت ہے.
لازم الشر للشقاوتی، ٹھیک ہے، لازمہ فعل، الشر فاعل، لام جار، الشقاوتی مجرور، جار مجرور مل کے متعلق ہوا لازمہ کے، لازمہ فعل اور اپنے فاعل اور متعلق سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر اس کو اس طریقے سے لیں گے نحو مضاف کا طویل حاضر لفظ بنائیں گے، اس کو مضاف الیہ، مثال و مبتدا معذوف سب جگہوں پہ نحو کے پیچھے نکال لیں گے۔ تو یہاں پہ اس کا معنی کیا ہے کہ شر کو بدبختی لازم ہے۔ کیا مطلب کہ شر کا نتیجہ ہمیشہ بدبختی ہوتی ہے، یعنی اس کا انجام برا ہوتا ہے، یعنی جب آپ شر کریں گے تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو لازم الشر للشقاوتی، تو یہ لام یہاں پہ انجام بتانے کے لیے ہے کہ شر کا انجام کیا ہے، شقاوت، برائی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، اس کی ایک مثال اور بھی ہے، والعاقبۃ للمتقین، یعنی اچھا انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے۔ تو انجام متقیوں کے لیے، یعنی آخرت تو متقیوں کے لیے ہے، جو گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، کافر ہیں، ان کے لیے تو آخرت ہے ہی نہیں آخرت، کیونکہ اس میں تو پھنس جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہتے ہیں یار یہ میدان تو فلاں کا تھا، مطلب جب وہ میدان میں جیت جاتا ہے کہتے ہیں میدان تو اس نے مار لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، انجام جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، آخرت متقیوں کے لیے، عاقبت آخرت کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انجام بتانے کے لیے آیا ہے لام، متقین کے لیے۔ تو امید ہے اب دیکھیں قرآن مجید کے الحمدللہ وہاں پر بھی یہ لام استعمال ہوا پڑا ہے۔ اب آپ نے اس کی ترکیب کر کے مجھے بتانی ہے، کیونکہ میں پہلے بتا تو چکا ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی بتانی ہے کہ وہ وہاں پہ لام کس معنی میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ مزید مشق بھی نکالیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا۔ اس کے بعد ہمارا حرف جار جو ہے وہ من شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ من حرف جار جو ہے وہ کس کے لیے آتا ہے، اس کے آپ نے دیکھ کے آنا ہے، آپ نے اس کو سمجھ کے بھی آنا ہے، اور تاکہ آپ کو جو ہے وہ بیان جب میں کروں تو آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے۔ من اور الہ انشاءاللہ ہم دونوں کو دیکھنے کی پوری کوشش کریں گے، من حرف جار بھی اور الہ بھی، تاکہ ہمارا جو ہے وہ کام آگے تھوڑا سا مزید تیزی کے ساتھ چلے، کیونکہ یہ باتیں وہی ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب بار بار لوٹ رہی ہیں۔ اگر آپ نے پہلے اچھی طرح سے سمجھ لی ہیں تو اب آگے ان کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور مشق لازمی کریں، جو میں آپ کو درمیان میں بات کر چکا ہوں، اور ہر لیکچر کو 2 سے 3 بار سماعت کیا کریں، اور جب تک اگلا لیکچر نہ آئے پچھلے دہراتے رہا کریں، اور صرف جو نحو ہے اس کو اسباق بھی لازمی ریپیٹ کرتے رہا کریں، اور جو چیز نحو کی جس لیکچر میں آ جائے اس سبق کو ایک بار جا کے ضرور دہرا لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو لکھے ہوئے سے دہرا لیں، لیکچر ہے تو لیکچر سے سن لیں۔ اس طریقے سے آپ کی جو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، اگر جس طریقے سے میں آپ کو چلا رہا ہوں اگر آپ چلتے ہیں تو آپ 100% آپ کی عبارت بھی درست ہو جائے گی، سیغے بھی درست ہو جائیں گے، آپ کو کبھی بھی عبارت کے اندر انشاءاللہ مستقبل میں پریشانی نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔